تقریباً 9 سال تک بلا شرکت غیر پاکستان پر حکمرانی کرنے والے سابق صدر جنرل پرویز مشرف اپنی زندگی کا یہ حصہ بہت ہی اذیتناک انداز میں ان کا گزر رہا ہے، بہت ہی تکلیف میں ہیں۔ جنرل پرویز مشرف ایک جانب وہ شدید علیل ہیں جس کی بنیاد پر اب انہیں دبئی کے ایک ہاسپٹل میں دوبارہ داخل کر دیا گیا ہے، وہ وہاں پر داخل ہیں۔ اسی دوران وہ آخری مدت جو ان کو دی گئی تھی کہ وہ سنگین غداری کے کیس میں اپنا بیان، اپنا موقف ریکارڈ کرائے خصوصی عدالت کی جانب سے، وہ کل ختم ہو رہی ہے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پاکستان کے وہ واحد صدر ہیں، وہ واحد ملٹری رولر ہیں جن کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا باقاعدہ مقدمہ چلا ہے، جن کے خلاف آئین سے سنگین غداری کی فرد جرم عائد ہوئی تھی، اور اس حوالے سے کئی سالوں سے جنرل پرویز مشرف کا انتظار کر رہی تھی خصوصی عدالت، اور بالآخر اس نے اپنی آخری سماعت میں جنرل پرویز مشرف کو 5 دسمبر کی تاریخ دی تھی کہ وہ کسی بھی انداز میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اس کے بعد ان کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی، اور یہ مہلت آج تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور کل خصوصی عدالت اس سلسلے میں اپنی سماعت کرے گی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس پوری سچویشن کا وہ کیا اس کا کیا موقف ہوگا، لیکن یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب جنرل پرویز مشرف ایک بار پھر شدید علیل بتائے جاتے ہیں، اور کل شب انہوں نے دبئی کے ہاسپٹل سے اپنا ایک خصوصی پیغام ریکارڈ کرایا ہے، ایک ویڈیو پیغام انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے۔ یہ کیس میری نظر میں بالکل بے بنیاد ہے۔ اب یہاں اس کیس میں مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میرا جو لائر ہے سلمان سفتر اس تک کو سن نہیں رہے ہیں، تو میری نظر میں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتے ہیں بنی ہے، وہ کمیشن بے شک جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بے شک ادھر آئیں، اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں، وہ آئیں، مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں، اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کورٹ میں سنا جائے، اور میرا لائر جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے۔ امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ بہت ہی اہم یہ لمحات ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کی کبھی آواز گونجا کرتی تھی پوری پاکستان میں، ان کا سکہ چلتا تھا۔ 9 سال تک وہ بلا شرکت غیر پاکستان پہ حکمرانی کر رہے تھے، اور اس وقت اس بہت ہی تکلیف دہ صورتحال سے وہ دوچار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کی خصوصی عدالت کو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا محفوظ فیصلہ 28 نومبر کو سنانا تھا۔ یہ اہم بات ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی خصوصی عدالت محفوظ کر چکی ہے۔ تاہم پرویز مشرف اور وزارت داخلہ موجودہ حکومت نے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور پھر 27 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا، گو کہ جو فیصلہ محفوظ ہے وہ خصوصی عدالت نہیں سنا سکتی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی گزشتہ سماعت میں خصوصی عدالت نے یہ بات کہی تھی کہ وہ پابند نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے۔ وزارت داخلہ کو 5 دسمبر تک نیا پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا بھی حکم دیا تھا اسلام آباد خصوصی عدالت نے، اور اس حکم کی روشنی میں آج وفاقی حکومت نے قانون دان علیزہ باجوہ کو پرویز مشرف کیس میں پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ 28 نومبر کو خصوصی عدالت میں دوران سماعت جسٹس نظر اکبر نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ سربراہ خصوصی عدالت جسٹس وقار سیٹھ نے ریمارک دیے تھے کہ ہائی کورٹ کے احکامات پر تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن 5 دسمبر تک کا موقع دے رہے ہیں۔ پرویز مشرف اپنا بیان کسی بھی دن آ کے ریکارڈ کرا لیں، کسی بھی صورت میں اپنا بیان ریکارڈ کرا لیں۔ اس سلسلے میں ان کو یہ آخری موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یہ بہت اہم پیش رفت، یہ پورا ماحول بہت اہم، اس پر بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے تمام قانونی نکات ہیں، اور ان قانونی نکات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون دان بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یقیناً پرویز مشرف صاحب کے پاس بہت بار مواقع آئے خصوصی عدالت کی اپنی سماعت کے دوران، اس کیس کی سماعت کے دوران، الٹیمیٹلی کل انہوں نے آخری مدت دی تھی 5 دسمبر کی، اور ان کے سامنے تھی یہ بات۔ جنرل صاحب کی جو طبیعت ہے وہ یقیناً بے پناہ، اس میں مسائل ہیں، اور بہت ہی پیچیدہ طبیعت خراب ہے ان کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مدت جو تھی وہ کیونکہ 5 تھی، اور وہ اب ظاہر ہے کہ آج رات ہو گئی ہے،
وہ مدت اب ختم ہو گئی، اب خصوصی عدالت جو ہے وہ اب اگلا قدم سوچے گی کہ کیا کرنا ہے؟ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری تاریخ کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ اپنی نوعیت کا سب سے پہلا ٹرائل ہے. اس کے لیے اپنی نوعیت کی سب سے پہلی عدالت قائم کی گئی. اس کے لیے اس کیس کے اندر اپنی نوعیت کی پہلی دفعہ پروسیکیوشن ٹیم تعینات کی گئی، اور جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کی ہمیں کم از کم نظیر فراہم نہیں ہوتی ہمارے پریسیڈنٹس کے اندر، جس کو کہ دیکھ کے بتایا جا سکے کہ آنے والے وقت کے اندر عدالت کا رد عمل کیا ہوگا. ہاں، دو چیزیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے ویڈیو میسج کے اندر یہ کہا کہ اگر کوئی کمیشن یہاں پہ آ کے میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، اور وہ آ کے ضرور کر لے. ہم نے دیکھا کہ کمیشن کے تھرو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی یا الیکٹرانک کسی ورژن کے تھرو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی کا ہمارے پاس ایک پریسیڈنس موجود ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میمو گیٹ کیس کے اندر کم از کم استعمال کیا گیا تھا جب بیرون ملک سے کچھ سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنی تھی. تو کیا جو ان کو پاکستان میں آ کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کی مدت ہے وہ تو ختم ہو چکی، لیکن کیا ان کی واقعی اس میڈیکل کنڈیشن کے پیش نظر ان کی سٹیٹمنٹ کسی اور طریقے سے ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ یہ بات میرا خیال ہے کل کی سماعت کے اندر تھوڑی سامنے آئے گی. بیرسٹر صاحب یہ ایکسپلین کیجئے کہ گزشتہ سماعت پہ یہ کہا گیا تھا کہ نیا پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرے وزارت داخلہ اس سلسلے میں. یہ کیس جس کی پوری سماعت ہو چکی ہے، جس کا ججمنٹ ریزرو ہو چکا ہے، اس میں نیا پروسیکیوٹر جو کہ آج اپوائنٹ کر دیا منسٹری آف انٹیریئر نے، یہ کیا کرے گا یہ نیا پروسیکیوٹر؟ خان صاحب، آپ نے بالکل درست ایشو کی نشاندہی کی. قانون بظاہراً قانون تو یہی کہتا ہے کہ جو بھی وفاقی حکومت وقت ہو وہ پروسیکیوٹر ہوگی اور وہ پروسیکیوشن کا اپنا ایک پروسیکیوٹر تعینات کرے گی. اس کیس کے اندر نواز شریف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو پروسیکیوٹر تعینات ہوئے تھے، انہوں نے پورا مقدمہ عدالت کے سامنے موجودہ شواہد کے اوپر آرگیو کر چکے ہیں، اور بظاہراً لگتا یہ ہے کہ شاید سکسیسفلی آرگیو کر چکے ہیں. اور عدالت کی جو ہم ججمنٹ کو گیس تو نہیں کر سکتے، لیکن جو ٹون نظر آتی ہے وہ لگتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ اسپیشل کورٹ کو لگتا ہے کہ واقعی بنتا ہے، اور شاید آنے والے دنوں کے اندر ہمیں سزا سنائی جائے. ایسی سچویشن کے اندر یہ حکومت کا کہنا کہ پروسیکیوٹر ہم نیا اس لیے تعینات کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ سکم رہ گئے پچھلے پروسیکیوٹر کی طرف سے، کچھ ایسے شواہد تھے جو وہ درست طریقے سے نہیں پیش کر سکے. نہیں ہے بیرسٹر صاحب، یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آبویسلی جب نواز شریف حکومت میں یہ کیس بنا، پھر اس کی پروسیکیوشن ہوئی، سب کچھ ہوا، تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا سیاسی پوزیشن تھی، وہ صرف اور صرف جنرل مشرف کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے. جبکہ یہ جو تمام معاملات تھے اس میں وہ تنہا تو نہیں تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی کیبنٹ تھی، ان کے اور دوسرے جو کولیگز تھے، ان کو اس میں نہیں رکھا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود اس سٹیج پہ اس لیول پہ جبکہ ججمنٹ محفوظ ہے، حکومت کو کچھ بھی کہنا ہے، اس کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی موجود ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ جائے گا، یہاں سے اپیل ہوگی، تو وہاں پر جا کے اپنا کیس پیش کریں. اس بالکل لاسٹ فیگ اینڈ پہ جبکہ ججمنٹ ریزرو ہے، اس میں بیچ میں آنے کا کچھ قابل فہم سمجھ میں نہیں آ رہی بات. خان صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ بظاہراً ہونا یہ چاہیے تھا. شاید ایک ریگولر پروسیڈنگ میں اگر گورنمنٹ درمیان میں چینج نہیں ہوتی تو ہوتا یہ ریگولر پروسیڈنگ میں کہ اگر کوئی ایڈیشنل چیزیں چاہیے تھیں تو وہ اپیل کی سٹیج پہ پرووائڈ کی جاتی. لیکن میں یہ نشاندہی کرتا چلوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو اس کے اندر مد نظر تھوڑا سا رکھنا ضروری ہے. البتہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ وہ شاید اسٹرکٹلی بائنڈنگ نہ ہو، لیکن اس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا کہ ایسے کیس میں جہاں پہ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا ہائی ٹریزن کا کیس جس کی سزائے موت ہے، ایسے کیس، اور وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پورا لڑا گیا اپنی کمپلیشن تک، ایسے کیس میں بڑا ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والی ہمارے پریسیڈنٹس کے لیے کوئی شخص بھی یہ ابہام نہ کر سکے، یہ کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ نہ کریٹ کر سکے کہ اس کی پروسیکیوشن درست طریقے سے نہیں ہوئی، حکومت وقت تو کچھ اور چاہتی تھی، سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی جو مین ایکیوزڈ ہے اس کی، یا ایون پروسیکیوٹر یہ آبجیکشن اٹھائے کہ جی میری پوری بات نہیں سنی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک پرنسپل کے اوپر بیسڈ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ ناٹ جسٹ بی ڈن، اٹ مسٹ مینیفیسٹلی بی سین ٹو بی ڈن، یعنی انصاف نہ صرف ہو بلکہ انصاف ہوتا نظر آئے. تو اگر ہم اس پرنسپل کو رکھیں اور اس کیس کی امپورٹنٹ نوعیت اپنی تاریخ، سیاسی تاریخ کے اندر رکھیں،
تو میرے خیال میں پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی اگر اجازت یہ آنے والے دنوں کے اندر جو حکومت اپنی ایکسرسائز کرے گی، اس کا ٹوٹل پرپز یہ ہوگا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی حکومت وقت کے پروسیکیوٹر کو کچھ ایڈیشنل شواہد دینے تھے، کچھ اور باتیں کرنی تھی جو عدالت نے بغیر سنے فیصلہ کر دیا، جو اس کیس کے اوپر ایک ڈاؤٹ کاسٹ کر دے گا جو کہ میرا خیال ہے حکومت عدالت نہیں کرنا چاہتی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے۔